آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، جس کو ہمارے محترم و مکرم بھائی محمد عبداللہ صاحب اور آپ کے خاندان کے احباب، بالخصوص آپ کے دادا جان صوفی ڈاکٹر محمد صدیق صاحب آپ نے اور آپ کے اہل خانہ کے احباب نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات ہم اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے بہترین عطا فرمائے۔ ہمارے محترم و مکرم علامہ قاری محمد اسحاق صاحب رضوی، آپ نے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بھائی نے مجھے حکم فرمایا، میرے مخلص و اخلص بھائی اور دوست علامہ مفتی محمد سجاد حسین فیضی جلالی صاحب دامت ظلہ آپ کی وساطت سے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بات جو انہوں نے میرے ذمہ لگائی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ کیا میں امید کروں کہ آپ توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں گے؟ بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور مجھ سے قبل آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب بھی سماعت فرمایا مفتی صاحب قبلہ کا۔ اللہ کریم ان کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے، اے یار ایک بندہ بھی چوٹ کے اٹھ مڑیا، تم ہی ہوتے چل کاکا تم ادھر آؤ ذرا، جیڑا بولے نا دو کو کھڑکا دے جے موڑ چپ نہ ہو جان تے گل ہو، سٹو سٹو سر دے ایک دو جڑ دے، آپ بھی پیچھے چلیں پیچھے چلیں، اوتھے کھڑا ہو جا، ادھار نہیں کرنا، جیڑا بولے خود ہی چاہے، انشاءاللہ دونوں لگیاں باقی سارے سیٹ۔ توجہ فرمائیے، آپ میری طرف دیکھیں حضرات، آپ فرنٹ سیٹوں والے جتنے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ 50 مرتبہ بندہ درود پاک پڑھے تو میرے آقا سے ملاقات ہو جائے، اور وہ بھی قیامت والے دن۔ تو یہ بڑا سستا سودا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، جو میں نے سورہ پاک کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو آگے لے کے چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والضحیٰ، اور فرمایا چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور فرمایا رات کی قسم جو چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جس کو ہم سب کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند فرمایا ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں کیا راز ہے میں وہ آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ذرا ان آیات تو یہ بات پہ تھوڑا ہم غور کر لیں۔ اس کی تفسیر کے اندر تفسیر روح البیان اٹھائیں، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرمایا یہ جو چاشت کا وقت ہے، لفظ والضحیٰ کا پہلا معنی، یہ اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کیوں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد رات جو چھا جائے، اس سے مراد اندھیری رات ہے، تو یہ اندھیری رات کون سی ہے جس کی قسم ارشاد فرمائی؟ تو اس کا جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں اس چاشت کے ٹائم سے وہ ٹائم مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ یاد رکھ لیں یہ وہ ٹائم ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے چاشت کا وقت تھا جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس ٹائم کی قسم قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، رات کون سی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اندھیری رات جب چھا جائے تو اس کی قسم، تو فرمایا اس رات سے مراد وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کا پہلا معنی ہے۔ یعنی اگر اس معنی کو مراد لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس وقت کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ ٹائم بھی بڑی عظمت والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ آپ فرنٹ سیٹوں والے ذرا موبائل جیب چھپا منڈیا، آپ میری طرف دیکھیں اور ذرا دھیان سے میری بات کو سنیں۔ نمبر 2، اس کا ایک دوسرا معنی بھی علماء نے بیان فرمایا اور یہ بھی روح البیان میں موجود ہے۔ وَالضُّحَا، اس کا ایک معنی جس کو بڑے بڑے علماء ائمہ تفسیر نے اس کو لکھا، تفسیر عزیزی میں بھی یہی معنی ہے، فرماتے ہیں وَالضُّحَا سے مراد ہے، فرمایا محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، یہ حضور کے مبارک چہرے کی قسم، یہ دوسرا معنی ہے اس کا۔ اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، فرمایا کہ محبوب آپ کی زلفوں کی قسم کہ جو چہرے پر چھا جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب کنگھی مبارک فرماتے تو آپ جب بالوں کو آگے کی جانب سہلاتے نا تو وہ کالے کالے بال جب چہرے پر آتے تو ان میں سے چہرے کا نور جب چھن چھن کے نکلتا نا تو اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا، فرمایا محبوب تیرے چہرے کی بھی قسم اور تیری زلفوں کی بھی قسم۔ آواز کمزوروں والی، آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں، تھوڑا سا اونچا کہہ دیجیے سبحان اللہ، تھوڑا سا۔ تو یہ اس کے دو معانی علماء نے بیان فرمائے۔ اچھا، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو یہاں لگے ہاتھوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو چہرہ انور کی قسم میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یاد رکھ لیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور معجزات نہ بھی لے کے آتے، یہ بات صوفیاء نے لکھا ہے، اس بات کو سمجھیے گا، اور کوئی معجزات نہ بھی لے کے آتے، نہ بھی دکھاتے، تو آپ کے چہرے پر ہی اتنی نورانیت تھی کہ جتنی طبیعتیں اچھی ہیں وہ ساری کی ساری دیکھ کر مان جاتی کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ نورانیت عطا فرمائی، بلکہ خود جو نور والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں صوفیاء کے یہ تاثرات ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگلی بات بھی سن لیجئے، یہ جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے زلف مبارکوں کو سہلایا، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ہم بال رکھیں تو ان کو سہلا لیا کریں۔ اب دیہاتی ماحول ہے، یہاں پر 2-3 باتیں کر لوں تو آپ سن لیں گے میری باتیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سر کے اوپر جو بال رکھتے ہیں نا، یہ اچھے انداز کے ساتھ ان کی کٹنگ کیا کریں۔ ہمارے آج کل نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا کہ ادھر سے بھی کٹواتے ہیں، ادھر سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر بال کھڑے رہتے ہیں، اور جدہ نائی ناس نہیں جاندہ راہ دے وچوں ہی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بال اچھے کٹوانے چاہیے، اپنی اولاد کے بال خود کٹوایا کریں۔ انہوں نے بڑا سٹائل بناؤں دا شوق جی، لیکن آپ انہیں بتائیں بھی یہ سٹائل بناؤنا ہی نہ تو پھر مدینے والے دا سٹائل بناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زلفیں رکھ یا پھر سیدھی سیدھی صحیح کٹنگ کر لے، بس اللہ اللہ تے کینسل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم زلفیں رکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سر کے بال ہیں نا، ان کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ان کو ستھرا رکھیں، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کو تیل لگائیں، تیسرا حق یہ کہ ان کو کنگھی کریں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر، یہ اب بات سے بات نکلی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ بالوں کو ستھرا بھی رکھیں، ان کو تیل بھی لگائیں، ان کو کنگھی بھی کیا کریں۔ اور اگر آپ یہ مسئلہ عورتوں تک پہنچا دیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا میرے عزیز۔ یہ جو اپنے بال ہوتے ہیں نا، بال، ان کی ذرا حفاظت کیا کریں۔ یہ میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں۔ یہ جو جادو انسان پر چلتا ہے نا، 2 چیزیں ہیں جن پر سب سے زیادہ جادو چلتا ہے انسان پر۔ نمبر 1، انسان کے بالوں پر، جڑے واڑ ہوندے نے نا، واڑ، انہاں دے ذریعے جادو بہت چلتا ہے۔ اس واسطے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بالوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بالوں کی حفاظت کریں۔ بس اوقات یہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بالوں کو بیچنا ویسے ہی شرعی طور پہ منع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کسی شاپر میں یا بوتل میں رکھیں اور بعد میں کہیں گڑا کھود کے تو اس کو دفن کر دیا جائے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ بال بہت مہنگے بکتے ہیں، یہ ہوں میرے خیال 8000 روپے کلو بک دے دے، بہت مہنگے ہیں یہ بال۔ انہیں نوے ساری ٹنڈا کرا کے باڑی بیچن نہ پاؤ، لیکن میں نے صرف آپ کو بتایا کہ بال بہت مہنگے بکتے ہیں، لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ بالوں کے ذریعے سے بندے پر جادو چلتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عاصم بن لبید جو یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے جو جادو کا اثر کروانا چاہا تھا وہ بھی بالوں کے ذریعے سے تھا۔ یہ 2 صورتیں جب آئیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جادو کا اثر نہیں ہوا کیونکہ کوئی شیطانی اثر مصطفیٰ کے جسم پر نہیں ہو سکتا۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ کرنا چاہا،
समझ आई? उन्होंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया, फरमाया अली को भेजो फलां कुएं के अंदर। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? एक पत्थर नीचे है, एक उसके ऊपर है, उसके दरमियान में एक बाल है, उसको पत्थर के नीचे दबाया हुआ है, वो निकाल के लाओ और अपने सामने रख के ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये दोनों पढ़ो। इनकी 11 आयतें हैं। फरमाया जो ही पढ़ के जाओगे ये गांठें खुलती जाएंगी, और फरमाया खुलती जाएंगी तो सारे मामले भी खुलते चले जाएंगे। अब आप समझ आ रही है आपको रात को? तो ये बाल के जरिए से बड़ी जल्दी जादू का असर होता है कि आजकल हर बंदे में जादू होया है, एडा भी कोई बेला नहीं जरा थोड़े से जादू करेगा। थोड़ा सा बचा भी करें इस बात से, लेकिन अपनी इन चीजों की हमें हिफाजत भी करनी है। नंबर 1। नंबर 2, इंसान पर जो जादू असर करता है, दूसरी वजह होती है जब आदमी नापाक रहे या बेवुजू रहे, उस वक्त शैतानी असर बहुत ज्यादा बंदे के ऊपर हमलावर होता है। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, ये जो जादू है ना, ये है शैतान का असर। ये किसका असर है? और जो वुजू है या पाक रहना है, गुस्ल करना है, ये है रहमान का असर। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे? आप देखें, एक बंदा खड़ा है बॉर्डर के ऊपर, तो वो वैसे ही हमारी तरह कमीज और बुनियान पहन के नहीं खड़ा होता, वो पूरा एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जो पहन के खड़ा होता है। इसका क्या मतलब है? सामने वाला हमला करे, गोली मारे, उसके सीने पर लगती नहीं है। क्यों? उसने जैकेट पहनी हुई है, असर नहीं होगा, वैसे ही खड़े हो मारे जाओगे। यही मतलब है। सूफिया कहते हैं कि जो बंदा बावुजू रहता है, समझ लो कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, कोई दम दरूद टोना जादू कर भी छड़े ना, वो आएगा सही, असर कोई नहीं होना, क्योंकि वो शैतान का असर है, इसके पास रहमान का असर है। तो इसलिए बावुजू रहा करें, पाक रहा करें, जो ही गुस्ल फर्ज हो जाए फौरन गुस्ल फरमा लिया करें। जो नहीं फरमा रहे, ये मैं देहाती साहब से बात कर रहा हूँ ताकि कोई मसला आपको ये ज़हन नशीन भी रहे। तो इस बात से हम सबको चाहिए कि हम अगर जादू टोने से बचना चाहते हैं तो फिर अपने बालों की भी हिफाजत करें, और दूसरे नंबर पर बावुजू रहें। अल्लाह के फजल से हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर जान की अमान पाऊँ तो यहाँ पर आपको एक और मसला भी समझा सकता हूँ। अब्दुल्ला इधर तवज्जो करो, दादे आल इधर देखें मेरी तरफ आप हज़रात, ताकि मैं आपको तवज्जो तुसी मेरे हाल रखनी है, फ्रांस सीटा ने जड़े बैठे हो ना, तो मैं मसला समझा रहा हूँ। जान की अमान पाऊँ तो आपको एक मसला और भी बता सकता हूँ। हमारे यहाँ आजकल बड़ा अजीब रिवाज है, अपने आप को बचाने के लिए बड़े अजीब अजीब रस्में शुरू हो गई हैं। नवा ट्रैक्टर लैके सामने पौला लटका कर दे जी, सामने लितर लटके आता जी। नवा ट्रक या बस लइए या कार लइए तो सामने वो निकल या पौला लटका छड़ दे जी। अब ये इसका क्या मतलब है? लितर छितर है। नवा मकान बना के पुरानी हांडी बूदी मार छड़ दे जी। तो मैंने कहा ये क्या है सब कुछ? आपको हंसी आ रही है, लेकिन आप हमसे नहीं, इस पर रोना चाहिए। हम मुसलमान हैं। वो कहते ने कारी साहब इतना नजर नहीं लगती, तो मैं कहा जी गड्डी नूं नहीं लगती तो एक पौला गल भी पा के तैनूं ना लग जाए, है ना? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ओए अल्लाह के बंदो, हमारी बरकत है ना लितरा पौलियां दे विच नहीं, हमारी बरकत रब के कुरान में है। हमने जहां से बरकत लेनी वहां हम जा ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा फ्रंट सीटों वाले, हमने हिंदुस्तान छोड़ा है पर हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी। हमें रस्मों पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया गया, हमें मुस्तफा की सुन्नत पर अमल का हुक्म दिया गया। हमने आका की सुन्नतों को छोड़ दिया। और मेरे अजीज, हुजूर की सुन्नत पर अमल फरमाइए। ऐसे नवा मकान बना के पुरानी हांडियां मुदी मारी जाते हैं। और खुदा के बंदे क्या कर रहे हैं? आप मुस्तदरक किताब तिलावत पढ़ के देखें, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। आका करीम ने फरमाया सूरतुल बकरा फीहा आयतुन सय्यदु आयतिल कुरान युक़रअ फीहा बैतन ला यदखुल फीहा शैतानुन क़त्तु औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया सूरह बकरा जो कुरान में है, इसमें एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है। फरमाया जिस घर में पढ़ी जाए वहां कभी शैतान दाखिल ही नहीं हो सकता। तो फरमाया कौन सी आयत है? फरमाया वो आयतुल कुर्सी है। हमें बता दिया गया कि हमारी बरकत आयतुल कुर्सी में है, कुरान में है, लेकिन हम अपनी बरकतें लेने कहीं और जा रहे हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं आइंदा से हम अपने आप को जरा कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखने की कोशिश फरमाएंगे। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप रात की, तो इस वास्ते जेडे पौले शौले लटकाउंदे हो ना, मेहरबानी करो इधर जाने की जरूरत नहीं, हांडियां शांडियां जाने की लोड़ नहीं। आप एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दे, अल्लाह की रहमत से शैतानी असर दूर हो जाएगा और रहमान का असर आपको अता हो जाएगा। ठीक है।
اچھا یہ ہو گئی تیسری بات. اب آ جائیے تھوڑا سا آگے چلیں. فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا کہ محبوب نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے. وجہ یہ بنی کہ آقا کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئی. اور ظاہر سی بات ہے اس میں حکمت ہوتی ہے, سادہ اس کا جواب ہے. لیکن بعض لوگ جو وہاں پر منافق تھے یا کافر تھے انہوں نے شور مچایا. انہوں نے کہا کہ دیکھا تم کیا, ہم نے کہا تھا کہ تمہارا نبی سچا نہیں ہے, آج اس تمہارے نبی کو تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے. آپ میری طرف دیکھیں سونے ادھر دیکھو, موبائل جے بھیج پاؤ میرے ال دیکھو کاکا, بڑی مہنگی تقریر پیا کرنا, یہ بڑی بڑی مہنگی تقریر ہے اور بڑی سادہ بات کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیں آپ, سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ. گوڈے چھاڈو امانت کی, تم ہی تو بول رہے چپ کر کے بیٹھا سویر دا بولنا سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کہ موت پہندی ہے, اتنا تو بولو نا, توجہ دو نا آپ حضرات کی, ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھیے ذرا جو بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. کافروں نے جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل کر دی. فرمایا حبیب ہے یہ تو کافر نے, انہوں نے تو پونکنا ہی پونکنا ہے, پر میں رب ہو کے کہندا پیا نہ اساں تانوں چھڈیا ہے تے نہ ہی ناپسند فرمایا ہے. اب سوچنے کی بات ہے یہاں پر مفتی احمد یار خان نہیں نے ایک جملہ دیا, میں چاہوں گا کہ میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں پر وہ مول پایا جائے. مفتی احمد یار خان نہیں فرماتے اس کا عشق میں ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ عشق میں ترجمہ یہ بنتا ہے, او کافروں کان کھول کے سن لو, اپنا محبوب کوئی نہیں چھڑدا تے جدا محبوب محمد ورگا ہوے اونوں کون چھڈے. وہ جو ہے زبردست کی اپنا محبوب کوئی نہیں چھوڑتا, اور جس کا محبوب ہی محمد جیسا ہو تو پھر کون چھوڑے گا. فرمایا حبیب ہم نے نہیں چھوڑا ہے, اس میں حکمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے اس کو بند فرمایا تھا. بات اینی گل ہے. اب لوگ اس پہ شور مچانا شروع ہو گئے. اب حکمتیں ہوتی ہیں, استاد جب چاہے جو چاہے اپنے شاگرد کو جیسے چاہے وہ سمجھا بھی سکتا ہے, پڑھا بھی سکتا ہے. تو دوسرے پنڈ والے نو کی مسئلہ بھی وہ آ کے استاد شاگرد اعتراض کرنا بندے دے پتر بنو, وہ انہاں دا مسئلہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, سمجھ آئیے عزیزان مکرم. اصل یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کافروں نے یہ بک بک کی, اور میرے رب نے فرما دیا محبوب ہم نے نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی ہم نے ناپسند کیا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو, اب پچھلی دو آیتیں سمجھیں. اللہ فرماتا ہے ودھوہا, وہ حبیب تیرے چہرے کی قسم, او حبیب تیریاں زلفاں دی قسم, اسی تینوں کیوں چھڑیے, تو ساڈا محبوب نہیں, اسی تینوں کیوں چھڑیے. ہن سمجھ آئی جے دا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. بندہ جب کسی کو یہ احساس کراتا ہے نا کہ تو میرا ہے, تو بندہ کہندا یار مینوں تیری پگڑی دی قسم, اور تیرے چہرے دی قسم, اور یار مینوں تیرے والاں دی قسم, اور مینوں تیری قسم. یہ دا مطلب کیا ہے کہ بندہ پہلے اسے تسلی اور یقین دلاتا ہے, اور یار مینوں تیری ہر شے پسند ہے, تے بعد میں کہندا بھلا میں تینوں چھڑنا. یہ انداز محبت یہاں پر اپنایا گیا جس میں محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کو واضح فرما دیا گیا. اور آگے پتہ کیا کہا, گال تے ایتھے مک گئی سی, بے حبیب آپ کے چہرے کی قسم, آپ کی زلفوں کی قسم, ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. گال مک گئی سی, پر نہیں, اللہ نے فرمایا حبیب ہے کافراں گال کیتی ہے, ہن اسی تواڈے تے عنایات دے دروازے کھولاں گے. فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اے محبوب یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا, بس نہیں, آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ گزر جانے والی گھڑی سے بہتر آئے گی. ہر آنے والی گھڑی وہ گزر جانے والی گھڑی سے بہتر آئے گی. اچھا علماء نے یہاں پر اس کے دو معنی بیان کیے ہیں, اگر آپ توجہ کریں تو دونوں سناؤں آپ حضرات کو. ایک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہر آنے والی گھڑی گزر جانے والی گھڑی سے بہتر ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جیسے دن دہاڑے سال مہینے گزر رہے ہیں نا, نبی پاک کی عظمت کے چرچے بڑھ رہے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ, حضور کی عظمت کے چرچے بڑھ رہے ہیں جیسے دن دہاڑے سال. آپ دیکھیں نا, آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں, آپ کے گاؤں کے اندر ایسے ہی میلاد ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے, بہت کم ہوتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو جب شعور آیا تو میلاد بڑھنا شروع ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ حضور کا ذکر بڑھنا شروع ہو گیا. ایسے ہی بات ہے, یہ اس آیت کا مصداق ہے کام. فرمایا محبوب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے نا تیرے چرچے بڑھتے چلے جائیں. ہن جڑے سڑتے نے او جی 200 سال کے پیچھے ہے نہیں سی تے ہن کیوں ہیں؟ تے میں کہا 200 سال پیچھے تے تم ہی ہے نہیں سی, ہن کیوں ہیں؟
آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو یہ بےہودگی ہے. اصل قرآن کی اس آیت کی منشا و مراد کو یہ لوگ سمجھے ہی نہیں. جیسے جیسے دن دہاڑے گزریں گے میرے نبی کی شان و عظمت کا پرچہ بلند ہوتا چلا جائے گا. یہ پہلی بات ہے اس کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ یہاں پر جو پچھلے 5-6 سال ہماری حکومتوں کے گزرے ہیں، نواز شریف کی ڈالیں اور عمران خان کی، کتنا علماء کے اوپر تشدد کیا گیا. مولوی آنا تے ساڑھے کو اجازت لو تے جناب ایتھے دسو کیڑے مولوی نہیں آنا تے کی موضوع بیان کرنا ہے تو اس کے بغیر تم کر نہیں سکتے، تو یہ ہے تو وہ ہے. ہویا کہ نہیں ہویا ہے؟ محفلیں کم ہوئی ہیں یا زیادہ ہوئی ہیں؟ مٹھے بولو مٹھے بولو. زیادہ ہوئی ہیں نا. انہوں نے تو سمجھا تھا کہ ہم دبا لیں گے، پر انہیں یہ خبر نہیں ہے مصطفیٰ کے نام کو دبانے والا مانے چنا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مصطفیٰ کے نام کو دبانے والا کوئی نہیں جنا ہے. میں آپ کو ایک بات سنا دوں، آپ نزہۃ المجالس پڑھیں علامہ عبدالرحمن صفوری صاحب کی. صحیح ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کمزور کتاب ہے. میں کہتا ہوں آپ ہی کمزور ہیں. جب حضور کی فضیلت کی بات ہو تو اس وقت یہ کمزوری نظر آتی ہے. یہ تو بخاری چ بھی ہوئے تو تتا بھی کمزور بنا دینا ہے. کمزور آواز آپ کی بھی کمزور ہو بھائی. بھول کھول لو. خیر ہے وہ یہ سبحان اللہ نہ کو مر گیا تو میں سانپ لاں گا. سبحان اللہ نہ کو مر گیا تو میں سانپ لگا. پر گل سنیا کرو، حضور کے لیے بولا کریں آپ حضرات. میں مفتی صاحب کی اور دیگر علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں. علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. ایک شخص کو نا شوق چڑھ گیا کتاب پڑھنے کا. انہیں جناب علی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات شریف کھولی تھی، پڑھنا شروع کیتا نا. اس کے پہلے صفحے پر تیرے اور میرے نبی کا 4 مرتبہ نام لکھا ہوا. کتنی مرتبہ؟ وہ ٹھڈ چ بڑی درد اٹھی. حضور دا نام ویکھ کے خوشی تو کسے کسے نو ہوندی ہے، کسے کسے دے ٹھڈ چ درد بھی اٹھتی ہے. مسجد کے دروازے پر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوئی 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 نہیں ہونا چاہیے. ہم اس مسجد میں نہیں جاتے چونکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. میں کہا پھر جنت دے وچ بھی تو نہیں وڑ سکدا، او دے بوئے تے بھی یہ کچھ لکھے ہوئے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو جی جنت سے نہیں جانا تو پھر اگلے گھر دا تینوں پتہ ہی ہے. بولو تو صحیح نہ جا. جنت کے پتے پتے پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. بلکہ یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آئے تو بول سکتے ہیں. فرمایا جنت کی جو حوریں ہیں نا ان کی ایک آنکھ میں خدا کا نام ہے، دوسری میں میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. اللہ کے عرش کے اوپر ایک طرف خدا کا نام، دوسرے مصطفیٰ کا نام، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن مسیح دے بوئے تے ویکھ کے کئیاں نو ہارٹ اٹیک ہوندا ہے. اللہ کر کے سچی مچی ہوے ماری جاؤ نہ ہو نہ تانوں درد ہوے. اساں تا ویکھ کے خوش ہونے والے بندے ہیں. لیکن آپ ذرا دھیان فرمائیے، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا نا انہوں بڑی تکلیف ہوئی. اب تکلیف کس بات کی ہے غور سے سنیے گا. وہ کہندا یار مسلمانہ دا نبی علی آیا کوئی نہیں، آخر زمان نبی ہے، پتہ نہیں نے کدوں ہونا ہے تے ساڈی کتاب وچ اتنا تذکرہ. سبحان اللہ. اب اس کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا، مسئلہ سمجھ لیتا. جب آدمی کے اندر کا بغض زور مارتا ہے نا تو بندہ بہت کچھ خود ہی کر بیٹھتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے نا 4 جگہوں سے میرے نبی کے نام کو مٹا دیا. استغفر ثم استغفر. اس وقت جو بھی اس کے پاس مٹانے والی جیسی بھی چیز تھی نا اوپر سے کٹنگ کر دیا کہ نہیں بھائی یہ نام میں نہیں بیچ رہن دینا. اپنی ذمہ داری پہ آپ نے سننا ہے. امام صفوری لکھتے ہیں رات کو اس نے کتاب بند کی اور رکھ دی. پچھلے زمانے آڑے ہوندے سن، آڑے چنگ والی بولی چ جالے آدن جالے. مجھے دونوں آتی ہیں بولیاں، آڑے بھی دستے تھے جالے بھی دستے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس نے رکھ دیا. سویر ہوئی نا سویر، میں تو دسیا سی ہوں اپنی ذمہ داری تے بولنا جی. انہیں نہ آخیا بھی میں ہوں اگلے پاسوں کتاب کھول کے تو ویکھاں بھی کتے ہور تے اس نبی دا نام نہیں. قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا جب اس نے کھول کے دیکھا نا جہاں سے 4 مرتبہ مٹایا تھا وہاں 8 مرتبہ لکھا ہوا. کتنی مرتبہ مٹایا تھا اس نے تو لکھیا کنی واری ہویا سی؟ وہ لڑ پیا بڈھی دے نال آ کے نے لکھیا ہے. وہ بڈھی بھی اگے تکڑی سی، انہیں کہا میں ڈوئی مار کے تیریاں ناساں پاڑ دینیاں. مینوں تو لکھنا ہی نہیں آوندا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. وہ اپنے بچیاں نہ لڑ پیا. وہ بچے کہتے ابا ابا بن کسائی تے نہ بن، ایویں ساڈے سر تے چڑھے آ جانا. بس سانوں تو لکھنے دا مرنے سانوں کی پتہ ہے. وہ نہ بڑا ٹھیٹ ہویا بس گل تے نہ سی نہ تو لکھنا ہی نہیں آوندا. یہ کہنے لکھیا ہے. کہندا چلو آج ویکھاں گا. شام کے وقت اس نے کتاب اٹھا کے 8 مرتبہ نام مٹایا.
ساری رات این جالے چ رکھ کے اینج کر کے ویکھدا رہیا او جداں بلا کاڑنی وال ویکھدا ہے ساری رات اینج کر کے ویکھدا رہیا بھئی ہن ویکھاں گے سویرے کیڑا بندہ جڑا لکھدا ہے پھر ہن تہاڈی 21 والے تہاڈی اپنی ذمہ داری جے سویرے اٹھ کے جو کتاب کھولی جتھوں 8 واری مٹایا سی نا اوتھے 12 واری میرے مصطفیٰ دا حیران پریشان ہو یار آ کی بنیا کتاب چپ سمجھ تے گیا او جدا بابا خادم کہندا سی گل وچ ہو رہا ہے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات وہ کتاب چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بولیا کہنے لگا یا کتاب کے دیئے آپ نے فرمایا حوصلے نہ گال کر کٹے آنگو اڑنگی جاننا ہے حوصلے نہ گال کر سمجھ تو آپ گئے نا اللہ کے نبی تھے نا اے میں ہلکی ہلکی ویچ چھترول بھی کرتا ہوں تو یہ منکروں کی ہوتی ہے سنی تو خوش ہو جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ نے فرمایا حوصلے نہ گال کر اگیوں پتہ کی کہنے لگا بھی گال لے وے اے کتاب کے دیئے فرمایا میری کہنے لگا جی یہ دے وے کہ آخر و زمان نبی دا ذکر ہے آپ نے فرمایا تینوں کی تکلیف ہے تینوں کی مسئلہ ہے بے آخر و زمان نبی دا ذکر اکھے وہ آئے نہیں تو یہ ذکر ہے اے کری گل ہے آپ نے فرمایا یار تو گل دس تینوں مسئلہ کی ہے کہتا جی میں 4 واری مٹایا تھا 8 واری ہویا 8 واری مٹایا تھا 12 واری ہویا آپ دے ہاتھ مبارک جڑا اساس ہی نا سوٹا ڈانگ آپ نے چک لئی آپ نے انہوں اگے لا کے چیک رکھے آپ نے فرمایا بدماشا تیری ہر شے مٹ سکتی ہے پر محمد اجی تک نہیں مٹ سکتا ہے سارے بول جس کو سمجھ آئی فقط سبحان اللہ فرما دے پیار کے ساتھ کیوں بھائی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما تیری ہر شے مٹ جائے گی پر حضور کا کبھی ذکر مٹ سکتا نام مٹ سکتا نہیں مٹ سکتا آج کل کئی بندے ہوندے نے مسیتاں تو مٹا چھڑ دے جے میں کہا کچھ بھی نہیں ہونا تسی مٹ جانا تہاڈا نام و نشان مٹ جانا لیکن میرے آقا دا نام تے آقا دے غلامہ دا نام زندہ رہ جانا یہ یاد رکھ لیجئے اور میں یہاں پر جیسے مفتی صاحب اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے تھے میں بھی نہ کروں تو یہ کنجوسی ہوگی اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں میرے دل کو چیر کے دیکھ لو 2 ٹوٹے کرو گے ایک تے لا الہ الا اللہ نکلے گا دوسرے تے محمد رسول اللہ نکلے گا تو میں کہ جنہاں دے دلاں تے لکھیا تو کیویں مٹائیں گا میں دس تے صحیح نہ یار ولل آخرت خیر اللہ کا من اللہ اس کا ایک یہ مطلب ہے ہر گھڑی آپ کا ذکر بڑھتا رہے گا تو جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا یہ حال ہے تو پھر حضور دے زمانے دا کی حال ہوئے اور پھر قیامت تک کر یہ کیا حال ہوگا حضور کا ذکر بڑھتا ہی رہے گا کبھی کم ہو سکتا یہ میری بات ذہن نشین فرما لیجیے بیٹھ جائیے اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے اب اس کا ایک معنی اور بھی علماء نے بیان فرمایا ہے اگر آپ توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات یہاں پر ہے ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا آخرت سے مطلب قیامت ہے اولا سے مراد دنیا ہے سبحان اللہ آپ یہ ودوحا سے اگلی سورت پڑھ لینا سورہ واللیل اس کے اندر اولا بمانا دنیا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اللہ فرماتا ہے تمہاری دنیا بھی ہمارے ذمہ ہے تمہاری آخرت بھی ہمارے ذمہ ہے تو یہاں آخرت بمانا قیامت ہے اولا بمانا دنیا ہے اور اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس میں بڑا لطف ہے اور وہ کیا ہے فرمایا اے محبوب تیری دنیا سے تیری قیامت بہتر گزرے گی اس کا پھر یہ معنی بنتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی وہ گزر جانے والی گھڑی سے بہتر ہوگی اور دوسرا معنی ہے کہ تیری دنیا سے بہتر تیری قیامت گزرے گی اب پھر اس کا کیا مطلب ہے اب مجھے کوئی کہے کہ سمر صاحب تیری قیامت سونی گزرے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں بخشا جاؤں گا میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا میں پل صراط سے گزر جاؤں گا میں جنت میں چلا جاؤں گا یہی گل ہے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں ہی معصوم ان کے تو صدقے میں سارے جنت میں جائیں گے آپ ذرا آواز نہیں نکال رہے اگر سبحان اللہ آتی ہے تو آپ کہہ لیں میں آگے بات بتاتا ہوں آپ کو پھر آپ سنیں میری بات کو فرمایا محبوب آپ کی جو قیامت ہے وہ آپ کی دنیا سے بہتر گزرے گی اگر مجھے کوئی کہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں بخشا حضور کے لیے تو یہ بات تم نہیں کہہ سکتے او تے بخشے بخشائے حضور نے تو خود سے بات کری تو پھر ان کی قیامت کیسے گزرے گی بہتر
تو آپ کہیں گے قیامت کو کوئی اللہ بڑا انعام عطا کرے گا، تو میں کہ بڑا انعام آپ کسے کہتے ہیں بتائے نا؟ بخشش وہ پہلے ہی ہے، الصراط وہ مالک ہیں، جنت وہ مالک ہیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ سب سے بڑا انعام جنت، میں کہوں جنت کے مالک تینوں کہنے آکے ہے؟ اب سوچنے لگ پہ بھی سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ کہتے ہیں ہاں سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ میں کہ وہ بھی معراج کو ہو گیا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ سب کچھ میرے نبی کو مل گیا، پھر بھی یہ کہا کہ تمہاری قیامت تمہاری دنیا سے بہتر گزرے گی۔ تو آپ کہیں گے سمر صاحب پھر وہ کیڑی شے ہونی ہے جدی وجہ تو قیامت سونی گزرنی ہے؟ اب آ جائیے بیچ والی بات بتاؤں۔ علماء نے یہاں پر ایک بڑا باریک سا نقطہ لکھا ہے لیکن دل و دماغ کو روشن کر دے گا۔ فرمایا اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ محبوب کو سب چیز عطا کر دی گئی، پر جو یہ فرمایا کہ تمہاری قیامت تمہاری دنیا سے بہتر گزرے گی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ فرمائے گا حبیب دنیا تم نے ویسے گزاری جیسے میں چاہتا تھا، قیامت کا دن ویسے گزرے گا جیسے آپ چاہیں گے۔ وہ جو نہیں فرمائی قیامت کیسے گزرے گی جیسے آپ چاہیں گے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کیا چاہیں گے؟ حضرت امام باقر نے اس بات کو اسی سورت کے پاک کے تحت روح البیان میں یہ بات موجود ہے جو سنا رہا ہوں، فرمایا اے لوگوں تم جب قرآن مجید کی آیات رحمت پڑھتے ہو تو تمہیں بڑا سکون ملتا ہے، ہم اہل بیت جب یہ آیت پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، کیوں؟ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ سے راضی تب ہوں گے جب ساری امت کو جنت عطا کر دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر سبحان اللہ سمجھ آئی ہے تو بول سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو جو آپ کی آخرت ہے وہ آپ کی دنیا سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے کہہ دوں آپ کی خدمت میں۔ پہلا معنی یہ تھا کہ دنیا آپ نے ویسے گزاری جیسے ہم چاہتے تھے، قیامت ویسے گزرے گی جیسے تم چاہو گے۔ ایک یہ معنی، اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ آسان اس لیے کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے جب اسلام پھیلایا نا لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی، پر نبی پاک نے کبھی دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ دعائے ضرر، بعض لوگ کہتے ہیں بد دعا، نبی کی دعا کو بد نہیں کہنا چاہیے، یاد رکھو سیدی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، سبحان اللہ، توجہ نہیں فرما رہے۔ نبی پاک نے ان کے خلاف کافروں کے خلاف دعا نہیں فرمائی، اور یہ فرمائی بھی نہیں، اللہ نے روکا بھی تھا۔ اللہ نے مفتی صاحب اپنے حبیب کو روکا تھا، آپ نے دعا نہیں کرنی۔ کیسے؟ آپ سورۃ القلم پڑھیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، فرمایا محبوب وہ مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہونا۔ مچھلی والے نبی کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کی قوم جب نہیں مانی تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ ان کو برباد کر دیتے، میری ماندہ ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا بھی ہاتھ تسی چک دیتے ہیں، ہن نبی نو میں خالی تے کلنا نہیں۔ اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا، پر اپنی حبیب سے پہلے ہی فرما دیا حبیب وہ مچھلی والے نبی طرح تسی کدے ہاتھ نہیں چک رہے، چونکہ انہاں دا تو پھر بھی کچھ بچ گیا سی، جدوں تسی ہاتھ کسی دے خلاف چکتے نا بچنا ہی کھ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو روکا ہوا تھا کہ آپ ان کے خلاف دعا نہیں کریں گے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ٹھیک ہے میرے باری تعالیٰ، ٹھیک ہے میرے باری تعالیٰ، تیرا حکم ہے، میں ان کے خلاف دعا نہیں کرتا۔ اب اس کا ایک معنی جو میں کہتا تھا ایک اور سمجھا دوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ فرمایا باری تعالیٰ دنیا میں نے ایسے گزاری تھی جیسے تو کہتا رہا، اب قیامت ویسے گزرنی چاہیے جیسے میں کہتا رہوں۔ اب اس کا یہ مطلب ہے، تو آپ کہیں گے مولانا گل تو لے کے پاسے جا رہے ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں قیامت والے دن پھر آقا کو کیا عطا کیا جائے گا؟ فرمایا وہ مقام محمود پہ کھڑا کر کے آپ کے سر پر وہ جو شفاعت و رضا کا تاج دیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے کہا گیا حبیب تیری دنیا سے تیری آخرت بہتر گزرے گی، آپ جس طرح اشارہ کریں گے ہم جنت عطا کر دیں گے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آواز سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے
آقا کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حضور یہ بتائیے آپ قیامت والے دن کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومطر، فرمایا لوگوں تمہاری دنیا میں اتنے درخت نہیں ہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں، اتنی بجری نہیں ہے جتنوں کو بخشوا کہ میں محمد جنت میں لے کے چلا جاؤں۔ فرمایا محبوب تمہاری دنیا سے تمہاری آخرت بہتر گزرے گی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اب اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو آگے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کافروں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ہم اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، استغفر اللہ، یہ کافروں نے کہا تھا۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ حبیب تیرے چہرے کی قسم، حبیب تیری زلفوں کی قسم، ہم نے تمہیں چھوڑا ہی نہیں ہے، اور تیرے جیسا محبوب چھوڑتا بھی کون ہے؟ تیری ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، تیری دنیا بھی بہتر، تیری آخرت بھی بہتر ہوگی، دنیا سے آخرت بہتر ہوگی۔ اور ناری پتہ کیا فرمایا حبیب کافر تو کہنے نہ سی چھڑ دیتا ہے پر رب دی سونا ہے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، کافر رسوا ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو یہ تسلیاں عطا فرما رہا ہے۔ گل ایک کوئی سی، اگے دیکھو گل کتنے پڑ گئی۔ اور اسی کے تحت جو امام محمد الباقر کی میں نے بات آپ کو سنائی، فرمایا لوگو ہمیں ہمارے جد کریم بتا کے گئے ہیں میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے۔ سمجھ آئیے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہاں پر بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے بات کو نہیں ختم کیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اب دیکھو نا وہ ساری محبت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب کیا آپ یتیم نہیں تھے اور پھر ہم نے آپ کو سہارا دیا؟ توجہ نہیں فرمائے؟ اب یہاں پر بھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمومی طور پر جو بچہ یتیم ہوتا ہے نا وہ بڑا ہو کر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ یہ واحد میرے حبیب ہیں، پیدا بھی یتیم ہوئے ہیں اور بڑا کام تو بڑا رہا، سارے نبیوں کے امام ٹھہرے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ محبوب پاک علیہ السلام یتیم پیدا ہوں اور میں خود ان کو سہارا دوں اپنی رحمت کا۔ اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، یہ جو باپ ہوتا ہے نا باپ، اس کی طبیعت میں تھوڑی سی گرمی اور سختی ہوتی ہے۔ اے بڑا لطیف نکتہ یہ صوفیانہ، چھوٹا بچہ ہو نا، چھوٹا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے پیو نو، آدھا گھر آ کے جناب علی چکنا تے کھیڈنا تے چومی لینی، لیکن وہ باپ سارے دن کا تھکا ہوتا، جلے راتی ستا پیا ہوئے تو نیانا راتی اٹھ کھلوے نا تو انہوں غصہ بہت چڑھتا، کہتا چھیتی انہوں چپ کرا نہیں تو میں سٹ ٹانگا دے دو تین، سارے دن کا تھکا پھر روئی جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ محبوب پاک کے والد گرامی پہلے ہی اللہ نے ان کو اس لیے اپنے پاس بلا لیا تھا کہ انہیں تو شاید ابتدا میں نہ پتا ہو یہ کون ہیں۔ نہیں توجہ، بڑی باریک سی بات ہے، اگر آپ کے دل کو لگے تو آپ بول سکتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کے والد کو اپنے پاس بلا لیا تھا کہ کہیں کوئی ایسا ماحول نہ بن جائے کہ یہ اونچا بول بیٹھے، اور محمد تو وہ ہے جس کے سامنے کوئی اونچا بول سکتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات پر؟ تو پہلے ہی آپ کے والد کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کی طبیعت میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا صوفیاء نے لکھا ہے جو ابا جی کی طبیعت میں گرمی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ سورج کی طبیعت کی گرمی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، زمین کو ستھرا کرتی ہے، پھلوں کو پکا دیتی ہے، گرمیوں کا موسم آئے تو بیماریاں جراثیم مر جاتے ہیں، اے سورج کی گرمی کا شکریہ ادا کیتا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جو باپ کی طبیعت کی گرمی ہوتی ہے ہماری طبیعت کی گندی چیزوں کو نکال دیتی ہے۔ ہمارے یہاں بس اوقات کہتے ہیں او یار میرے ابا جی بہت سخت نے، میں کہ لوہے دے بنے ہیں، آواز کمزوروں والی ہے آپ سمجھ آ رہی؟ میرے ابا جی بہت سخت نے، میں کہ لوہے دے بنے ہیں، اگر نہیں آ رہا ہے ابا ہی تو میں کہ ابا بھی تیرا ہے، کہ جی ابا بھی میرا، تو میں نے کہا اگر ابا بھی آپ کا ہے تو مہربانی کریں پھر اس کی سنا کریں۔ ہاں اگر جان کی امان پاؤں تو ان بزرگوں سے یہ کہوں گا تسی بھی ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو، ہر ویلے گاڑاں کڈی رکھ دیو تے اپنی اولاد نو نیڑے بہن نہیں دیندے، نہ منجے تے بہن دیندے ہو، جسے آਉਂدا گاڑو گاڑی ہو جاندے ہو۔ اللہ دا نام منو، تسی بھی کو کنی تھلے پیلن دیو سرکار ہے۔ کیا بات ہے؟ ہن نہیں بولنا کہ ہن واری جو تہاڈی آ گئی ہے، نہیں توجہ، ہن ہولی ہولی ہاتھ نال کوڑیاں مار دے، لے بھی ہن تو ساڈے دوالے ہو گیا۔ اللہ دیو بندیو جڑے تسی بزرگ بیٹھے ہو نا،
ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੱਠਾ ਸੋਏ ਹੋ ਦੰਦ ਮੱਠੇ ਕੱਢੋ ਛਣਕਣਿਆਂ अब बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार देना मेरी ये आदत है जब फकीर तकरीर करता है ना तो दोनों तबकों को समझाता है अगर इन्हें मुंडिया को समझाना है तो बड़िया वास्ते भी आप कहने आपको भी चाहिए कि अपनी औलाद पर शफकत फरमाए मेहरबानी फरमाए नरमी फरमाए इनको करीब बिठाएं ते हर गल ते कहना जा पर दफा तैन तो पता ही किसी गल का नहीं उन्हें फिर यही कहना भी अब्बा तैनू भी कख नहीं पता इस वास्ते अपनी औलाद को कभी ये ना कहा करें अपनी औलाद को ये जरूर कहा करें कि बेटे तुम्हारी उम्र थोड़ी है मेरा तजर्बा ज्यादा है मेरा तजर्बा कहता है कि ये काम तेरे लिए फायदेमंद है और मेरी दुआ भी तेरे नाल ही को मिठा बोल भी बोल लिया करो हर वेले मुंह चो आग भी कड्डी रखनी कोई चंगी गल नहीं होंदी बैठे हो बैठे रहे आज थोड़ी औखी गल जदों आवे तो फिर मैं पूछदा हुन्ना मेरे अजीजों इस वास्ते अपनी औलाद पर शफकत फरमाया करें जब आप शफकत नहीं करते फिर तुहाडे कोल बहिंदे भी नहीं तो किसी होर कोल तो मैं मुंडियां नूं भी आखांगा और तुसीं भी अपने मां प्यो नूं थोड़ी जिहा टाइम दे लिया करो जे इसलिए जांदे हो मोबाइल तुहाडे हाथे लगे बैठे फिर प्यो तुहाडे ने ते आखना भी इस प्यो चों निकल इस प्यो नूं टाइम दे हुण नहीं बोलना हुण जवानां ने नहीं बोलना खुदा दा नाम जे थोड़ा जिहा इस मोबाइल चों निकल आओ ते अपने मां प्यो नूं टाइम दिता करो इन्हां दी गल सुनिया करो और इन्हां नूं दो चार गल्लां सुनाया करो कोई गल्लां सिक्ख्या करो रिश्तेदारां दे बारे पुछया करो इन्हां नूं सारे इलाके दी खबर दिया करो इन्हां दीयां दुआवां लिया करो तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात तो ये दोनों तरफ से ही जरा तालीम का फुकदान है औलाद को चाहिए कि माँ बाप के करीब आए और माँ बाप को चाहिए कि औलाद को करीब करे समझ आ रही है आप हज़रात को बात दूर चली गई ये तरबियत की बातें तो 7 साल चलती रहती हैं क्योंकि मैं हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ ना ठीक है फरमाया व अम्मल यतीम फला तक़हर और सॉरी यहाँ पर जो मैं बात अलम यजिद का यतीमन फ़आवा महबूब आप यतीम नहीं थे हमने आपको अपनी तरफ राह दी अपनी तरफ सहारा दिया और ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने ही सहारा अता फरमाया समझ आ रही और उसमें हिकमत क्या थी और जब 5 साल की उम्र होती है या 6 साल की तो आपकी वालदा भी पर्दा फरमा जाती है यहाँ पर उलमा ने एक नफीस नुक्ता बयान किया वो ये कहते हैं कि कोई ये ना कह सके कि हुजूर की तरबियत इनके बाप ने या माँ ने की है बल्कि हुजूर वो है जिनकी तरबियत मेरे रब ने फरमाई है समझ आ रही है इसी वास्ते मेरे आका करीम फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है ये जो मुअल्लिम है जमाने में पढ़े भी किसी से नहीं है मुअल्लिम भी सबके हैं और हर शोबे के मुअल्लिम है लेकिन आपके वालिद भी पहले चले गए वालदा भी पहले चले गई और रब की रहमत का जो सहारा था उसने कमाल अता कर दिया लेकिन इंसानों जिसको अल्लाह ने माँ बाप अता किया अपने माँ बाप की इज्जत कर लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाया आपके पास एक शख्स आया उसने कहा इन्नी अज़नबतु ज़ंबन कसीरा या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहुत हैं फहल ली मिन तौबतिन मेरी को तौबा हो सकती है मुझे माफ़ी मिल सकती है फरमाया अला का वालिदान ये बता वालिदैन हैं उसने कहा ला हुजूर मेरे वालिदैन तो फौत हो गए फरमाया अला का खालतुन खाला है का बिल्कुल फरमाया जा अपनी मासी की खिदमत कर ले अल्लाह तेरे गुनाह माफ फरमा छेगा पता चला जो बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है अपने माँ बाप की खिदमत फरमाया करें नंबर 1 नंबर 2 आका करीम ने फरमाया मा मिन वालिदिन बारिन यंजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम फरमाया जो खुश नसीब बंदा अपने माँ बाप या दोनों में से कोई एक हो उनका चेहरा देखे अल्लाह हर नजर के बदले कबूल हज का सवाब अता फरमा देगा अपने माँ बाप के चेहरे को देखा करें उनके पास बैठा करें और तीसरी रिवायत आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बर्रु आबाअकुम तबर्रु अबनाअकुम फरमाया लोगों अपने माँ बाप की इज्जत करो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करें ऐसे सिर्फ सिर हिला के गुजारा कर लिया अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरे बच्चे तेरी इज्जत करें ये मतलब की है कमेटी यो कमेटी पाला जिन्नी पाएगा उन्नी निकलेगी और जिदा दी पाएगा ओदा दी निकलेगी चंगी पाएगा चंगी निकलेगी मंदी पाएगा मंदी निकलेगी
سمجھ آ رہی؟ پھر کہندے نے زمانہ خراب آ گیا. زمانہ خراب نہیں، تو بھی تے جڑے چند چڑھائی رکھے نے اپنے ماں باپ کی خدمت تو کر لیتا. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب یہ روایت لکھی، آپ فرماتے ہیں برو آباءکم تبرو ابناءکم عفوا نساءکم تعف نساؤکم. فرما لوگو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہارے بچے تمہاری عزت کریں گے. فرما لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، بدکاریاں نہ کرنا، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اگر تم بدکار ہو گئے تو تمہاری عورتوں سے بھی بدکاری ہوگی. آج معاشرے میں جو زناکار بدماش لوگ ہیں اپنی آنکھوں سے لوگوں کی عزتوں کو تاڑتے اور تاکتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو کہنا ہے کہ ساڑی چار دیواری بڑی اونچی ہے، تو لوکاں نہیں اس طرح کھیڈے گا پتر، بچنیاں تیریاں بھی نہیں. دیکھیں سارے چپ ہو گئے، اتنا جی سارے حاجی فخر الدین ہی بیٹھے ہوندے ہیں. اپنی اصلاح کرو بھائی، اپنے معاشرے کو بتاؤ. میرے نبی نے بتایا یہ معاشرہ بچ کیسے سکتا ہے. تم لوگوں کی عورتوں کو کچھ نہ کہا کرو، تمہاری عورتیں بھی سلامت رہیں گی. بلکہ امام غزالی نے اگلی بات بھی لکھی، لوگوں اپنے دادے کی عزت کیا کرو تاکہ تمہارے پوترے تمہاری عزت کریں. یہ امام غزالی نے لکھا ہے. جی میں ڈاکٹر صدیق صاحب نے انہوں دا پوترا ہے عبداللہ، یہ اگلے دن آیا ٹائم لینڈ تو بڑی اپنے دادے دی تعریف کرتا پہ، مینوں حدیث یاد آ گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے دادے دی عزت کرو، تواڈے پوترے تواڈی عزت کرو. موجاں جے یقین کرو جڑے بندے نے ادب کیتا ہے نا اودیاں موجاں لگ گئی، اور جڑا بے ادب ہو گیا ہے وہ موجاں دے وچ بھی ہوے تے سائیں ذلیل کر چھڑ دے جے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی تو کی تھی شیطان نے، جنت دے وچ سی موجاں سی، سائیاں باہر کر دیتا، چلو دوڑ جائی تھی، سائیاں باہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بے ادب ہو جائے جنت میں ہو تو باہر آ جاتا ہے. اور جدو کوئی ادب کر بیٹھے تو ذات بھی نہیں پوچھی جاندی. اصحاب کہف کے پیچھے چلنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو رب جنت عطا فرما دے. ادب والے بنے، ادب والے اپنے ماں باپ کا بھی ادب کریں، مسجد کا ادب کریں. اور ہماری جو بزرگ شخصیات، وہ اولیاء ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ حضور ہوں، وہ سارے نبی ہوں، ان سب کی بھی عزت کریں، ادب کریں. یہ بے ادبیاں ہی تو ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آ گئی. لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حبیب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا، کسی اور یتیم کے لیے نہیں فرمایا. لیکن صدقے جاؤں میرے آقا نے کیا فرمایا، ادھر دیکھیے. اس کے تحت آقا کریم نے فرمایا کون تو یتیم فی الصغر و غریب فی الکبر. فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں یتیم تھا، جب میں بڑا ہوا تو میں غریب تھا. اللہ اکبر. اس بات کو سمجھیے گا ذرا. علماء نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، اللہ اکبر، جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اور بعد میں اس کے کان میں اذان نہ دی جائے تو کیا قبرستان میں دفنا سکتے ہیں یا نہیں اور کیوں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اذان زندہ بچہ پیدا ہو اس کے کان میں دی جاتی ہے. جو دائی بھی گواہی دے دینا کہ ایک ساہ بھی لیا تو وہ بھی بچہ زندہ ہی ہوتا جائے، وہ کان دے تسی اذان نہ بھی دے سکو، جنہیں ایک ساہ بھی لیا، ایک چیخ بھی ماری ہے نا، وہ بھی تو جنازہ پڑھنا پائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان دفن کرنا پائے گا. سمجھ آ رہی؟ اور جو بچہ پہلے ہی فوت ہو جائے، مطلب پیدا ہوا تو وہ بیچارہ فوت شدہ تھا، تو اس کو پھینکنا کہیں نہیں چاہیے، اس کو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں اچھے طریقے سے دفن کرنا چاہیے اور اس کا نام بھی رکھنا چاہیے آج یہ بچہ جنہیں قیامت نو تو بخشونا جائے. یقین فرمائے. لیکن ہمارے لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوئے نا تو کئی باری انجو 3 گھنٹہ زندہ رہے، اسی اذان نہیں دیتی تو جنازہ نہیں پڑھیا، اسی ادھر دب دیتا ہے. اللہ نہ تو تینوں ابا بنایا کنے کمینیا، تینوں احکام دا ہی کوئی نہیں پتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بچہ ایک ساہ بھی لے لے، دائی گواہی دے چھڑے تاں بھی ہوتا جنازہ پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا نام بھی رکھا جائے گا. وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک صراحت فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو کنیت ہوتی ہے نا، یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے رکھی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور شادی بھی نہ ہو تب بھی آپ کنیت رکھ سکتے ہیں. سب کنیت کس کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی سے نیت کر لیں کہ مجھے اللہ بیٹا یا بیٹی دے گا تو میں اس کے نام پر اپنی کنیت رکھ دیتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، بچہ اگر پیدا ہوا ہے لیکن وہ پیٹ میں ہی فوت ہو گیا تو بزرگ فرماتے ہیں اس کا نام بھی رکھا جائے گا. قیامت والے دہڑے کیڑے نام نال پکاریا جائے گا؟ او ماں دے پیٹ دے 4 مہینے تو بعد روح پھونک دیتی گئی سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آئیے نا؟
تو کچھ نہ کچھ تو زندہ ہونے کے احکام اس پہ ہیں، کام از کم نام رکھنے جوگا کہ ہے نا. چلو صدقے جاما بھیا، مسئلہ ہی پہلی باری سنیا تو سبحان اللہ کہنے یار. اور اس کو کہیں پھینکنا نہیں چاہیے، اور جب اس کو دفن بھی کیا جائے تو یہ یاد رکھ لیں ایدہ ہی مٹی کاٹ کے رکھ کے دے دے، اتنے نہیں مٹی سٹنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اوپر مٹی پھینکنا یہ انسان کی توہینوں میں سے ہے. اس کی بھی قبر بنانی چاہیے، ہاں بہت زیادہ گہری اور بہت زیادہ بڑی نہ بنائی جائے، لیکن ایک انداز کے ساتھ اس کے اوپر سلیب رکھ کے اس کے اوپر مٹی نہ ڈالی جائے. اگر ایدہ سٹ دے رہو گے تو قیامت والے دن انہیں تھوڑی کتنے سواز کرنی ہے. تسی میرا اشر کیتا تو میں تھوڑی جاؤ جدھر جاندے ہو. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو یہ ہمیں احکام بھی آنے چاہیے. ایک پرچی آ گئی تو میں نے کہا چلو یہ بات بھی بتا دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینو کو روڑا بن گیا سپیکر تو ڈبا بدری ہو گیا. چلو خیر دیکھ لیتے ہیں اب کیا بنتا ہے اس کا. فرمایا محبوب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ہے. سبحان اللہ فرمائیں گے آپ پیار سے. ٹھیک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے اسی صورت کے تحت، ادھر دیکھیے میری طرف، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مم ماساہا برأس الیتیم، فرمایا جو بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، ادرو محبت و شفقت، فرمایا کان لہو بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر بال کے صدقے میں ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے. یتیم کے ساتھ شفقت فرمایا کرے. یہ دوسری حدیث. اب تیسری سماعت کیجیے. نبی پاک نے فرمایا اذا بکل یتیم، جب کوئی یتیم روتا ہے، فرمایا کہ اس کا جو آنسو ہوتا ہے، واقعت دموعہ فی کف الرحمن، فرما اس کا جو آنسو ہوتا ہے وہ اللہ کی ہتھیلی پہ گرتا ہے. اللہ کی ہتھیلی پر گرنے کا مطلب وہ اس کی شیان شان جیسے سمجھے. سمجھ آئی؟ ہمیں جو ترجمہ ہے وہ یہی علماء نے لکھا ہے، اس کی شیان شان اس کے ہاتھ پہ. اللہ پھر فرماتا ہے او بتاؤ یتیم کو کس نے رلایا ہے، پھر اس کو برباد کر دیا جاتا ہے. اور جب کوئی یتیم کو ہنساتا ہے، اللہ فرماتا دیکھو یتیم کو کس نے ہنسایا، اللہ اسے آباد فرما دے گا. یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. جس کے ماں باپ فوت ہو جائے نا، بسا اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، او دے مال دے وچوں جناب 4-5 کٹے حلال کر کے ختم دعا چھڑ دے جی. حالانکہ ہمارے لیے اجازت ہی نہیں ہے. جب باپ فوت ہو جائے تو اس کا مال اس کے وارثوں میں آ جاتا ہے. وارثوں میں آگے بچے چھوٹے ہوں اور یتیم ہوں، توجہ ہے نا صاحب حضرات کی، تو آپ ان کے مال کو استعمال کر ہی نہیں سکتے ہو. تھوڑے اوکھے مسئلے شروع ہو گئے نا میرا خیال. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ان باتوں کو سنبھالیں، اور یہ سنبھالا دینا بھی چاہیے. آخری حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو کوئی نمک مانگے، پانی مانگے اور آگ مانگے تو کیا یہ چیزیں ہمیں دے دینی چاہیے، اس پر بھی کوئی ثواب ملتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جی ہاں اس پر بھی ثواب ہے. حضور کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جب کوئی نمک مانگے اور تم اپنے پڑوسی کو یا جس کو بھی نمک دے دو تو اس نمک سے جتنے کھانے پکتے ہیں اللہ سب کو خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا. نمک دے دیا کرو. فرمایا جب کوئی پانی مانگے تو یہ تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سورۃ الماعون کی آخری آیت کے تحت لکھا. فرمایا جب کوئی کسی کو پانی پلا دے گویا کہ اس نے ایک جان کو زندہ کر دیا ہے. ایک روایت میں یہاں تک کہ جب کوئی پانی مانگے اور دے دو، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. پانی دے دینا چاہیے جب کوئی پینے کے لیے طلب کرے. تیسری بات آگ، جب کوئی آگ مانگے فرمایا دے دیا کرو، انکار نہ کیا کرو. یہ پہلے زمانوں کی بات ہے جب ماچس اور لائٹر نہیں ہوتے تھے تو انگارے لیے جاتے تھے، تو فرمایا دے دیا کرو. آقا کیوں؟ فرمایا جتنے کھانے آگ سے پکیں گے اللہ تعالیٰ انہیں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں ایک چھوٹی سی بات جلدی میں نہ کہہ دوں آپ حضرات کو، جلدی میں. آگ دینی ہے چولہے واسطے، پورے گھر نوں نہیں لاؤنی. لون دینا ہے ہانڈی واسطے، انہاں دیاں بوٹیاں نوں لون نہیں لاؤنا. بولو تو صحیح نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تیریاں بوٹیاں نوں لون لاواں، او میں کہو رہن دے، او بندہ بن کسائی نہ بانا ہے. تو یہ جو تلخیاں ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرو بھائی. آگ چولہے کے لیے اگر کوئی آج بھی آ جائے، ابھی ساڑھے کو ڈبی نہیں ہے تو دے چھڑیا کرو، بہت آکڑیا نہ کرو. اگے یہ اوقات کوئی نہیں پر اپنی اوقات نہ بھی کھایا کرو.
آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. وہ ایک عالم دین جا رہے تھے کہیں, ادھر دیکھیے میری طرف, وہ عالم دین جا رہے تھے نا, تو وہ بسا اوقات بندہ کسی دھیان میں ہوتا ہے نہیں پتہ چلتا, وہ تھوڑا جا نا کتاب آتے سی تے دیکھ دے جاندے, اگے ایک بندہ بیٹھے انہوں ٹھڈا لگا نا, انہوں یوں ہی ٹھڈا لگا تو تھوڑا جا مدعا ہو گیا کہ وہ تیرا بیڑا کر کو تو پر تیرا رڑا ہوئے تو ایدہ جڑ گیا جناب. انہیں بتھیرا کیا وہ سرکار ہوئے 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 انہیں اکڑتا رہے, وہ تو جڑیا رہا گالا نو جناب. اور تھوڑی دیر بعد جدو ایدہ ویکھنو کہندے او ہو تسی مفتی صاحب سی, اور تسی میں نو تعارف تے کرواؤں دے. وہ کہندے سرکار پہلو تو اپنا تعارف کروا رہا سی, میں تینوں کدہ اپنا تعارف کروا رہا. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنا تعارف اس انداز میں نہ کرائیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اپنا تعارف کیسا رکھنا ہے, یہ بات میں آپ کی خدمت میں آخری بات اور آپ کو چھٹی. آگے جس کو ڈبی منگے نا ڈبی, پھر اپنی اوقات نہ بکھایا کرو, ڈبی دے دیا کرو چپ کر کے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ایک دانشور کا میں نے ڈائجسٹ پڑھا, اس کے اندر اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی. کہندہ دیکھو جی ایک وقت سی کہ روپیے دیاں 12 ٹافیاں ہوندیاں سن. توجہ نہیں فرمائی, روپیے دیاں کنیاں؟ کہندہ جی 12 روپیاں دی آج ایک ٹافی بھی نہیں ہوندی جڑی اچھی والی ہے. بولو تو صحیح نا, 1 روپے کی 12 ٹافیاں تھیں اور آج 12 روپیے کی ایک, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. کہندہ اس ویلے بھی دیکھ لو جڑی ماچس ڈبی یہ روپیے دی ہوندی سی, ہن ہو گئی 3 یا 4 دی حد 5 روپے دی ڈبی. بس یہ اوتھے دی اوتھے, سگٹاں مہنگیاں ہو گئیاں, چینی ہو گئی, ہر شے ہو گئی, وہ ڈبی اوتھے دی اوتھے ہی. وجہ کہندے سانوں نہیں پتا. انہیں گل بڑی سونی لکھی, انہیں کہا جناب جڑے اگ لاؤندے ہوندے ہیں نا انہاں دا ریٹ نہیں وددا. بڑی گہری جہی گل اینو سمجھا جے ذرا, جڑے اگ لاؤندے نے نا اگ, انہاں دا مول نہیں ود. جنے بیٹھے ہو تسی, جہے تسی اگ لاؤن والے ہو نا, تہاڈا مول نہیں جے ود سکدا, نہ گھر ود سکدا جے, نہ برادری چ, نہ محلے چ, نہ گلی چ, تے نہ ہی ملک دے وچ. تے جہے اگ نو مکاؤن والے ہو تہاڈا ہی مول ودنا جی. اپنی طبیعت وچ اگ لاؤن والا عنصر ختم کر دے, اگ بجھاؤن والا عنصر نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ گرامی قدر حضرات, کول اینڈ کول, اپنی طبیعت نو تھوڑا جا نا لوز رکھیا کرو. اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا اور وہ تحت کافی سارے میں کوشش کیتے مسئلے جناب دے نال ڈسکس کراں. میں امید کراں گا کہ تسی حضرات یاد رکھو گے سارے بھرا, انہاں مسئلے نو یاد بھی رکھیا جی. لیکن انہاں مسئلے دے نال ایک گل میں ہور بھی دس چھڈاں. ساڈے ہاں عمومی طور تے نا گل سنی ہوئی چلے گئے, اے جن پنڈ والے بیٹھے ہو نا, تواڈے پنڈ دا اگر 5000 ووٹ ہے تو میرا خیال ہے جس ویلے بھی اذان ہوئے تو مسجد میں 1000 بندہ تو ہونا چاہیے ہے نا. آواز بٹھی ہو گئی ہے اپنی آواز. مینو حکیم صوفی صدیق صاحب دستے پے سن بھی اللہ نے مینو 85 سال عمر عطا فرمائی ہے, تو اس مسجد دی اللہ نے میرے کو خدمت بھی بڑی لئی ہے. میں کہا جی بابے ہو اللہ تہاڈی خدمت قبول فرما لے, ٹھیک ہے. اور جڑے ہن پہ خدمت کردے ہو اللہ تانوں شریعت دے تقاضے دے مطابق خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اور پھر بندے جڑے مینوں ملدے نے نا کہندے نے یار اللہ نے سانوں کاری بڑا چنگا دیتا ہے, بڑا شریف بندہ ہے. تے ساڈے نا جڑے مسئلے بڑے دیر دے حل نہیں سن ہوئے, اسحاق رضوی نے آ کے ساڈے مسئلے حل کر چھڈے. اللہ انہاں دی خدمت بھی قبول فرمائے. اور مینوں مفتی صاحب دستے پے سن بھی قاری صاحب دے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے باذوق والے بچے نے, ٹھیک ہے. اچھا اے دونوں شہزادے او جی, او بھائی لو بھائی یہ تو دین دے خادم جے. انج دا مولوی تانوں کوئی نہیں جے لبنا جے اپنے فوجی ہون, اے میں تانوں دس دواں. سبحان اللہ تے کہہ لو چوک شاہ سبحان اللہ کہو. شاباش ہوئے قاری صاحب نو بھی, انہاں دے بیٹیاں نو بھی. میرا پتر تسی پیو دے مشن تے رہنا, اے یاد رکھیا جی, ٹھیک ہے. مینوں دسدے پے سن تواڈے پنڈ دے بندے بھی, اے بندہ جدوں دا آیا ہے نا سانوں ماشاءاللہ دل دے اندر کافی ساریاں خلشاں سن جڑیاں دور ہو گئیاں. اور اکثر جدوں تقریر کرتے ہیں حضور دی محبت تے, حضور دے پیار تے, حضور دے ادب تے, سبحان اللہ, سمجھ آئی دین دے لگاؤ والے پاسے. تے میں بھی چاہاں گا کہ تسی قاری صاحب دا ہن ساتھ دیو تاکہ اپنے سارے محلے دے وچ نا ہر گھر دے وچ کم از کم 2 گلاب دے بوٹے تو ہوگی کھلون نا. اور کیڑی صورت عاشقان مصطفیٰ, قاری صاحب دا ساتھ دیو گے سارے حضرات کے نام. جدو قاری صاحب اذان دین مسیح تے آؤ گے, اے چوکا جی کھلوتے رہندے ہو ٹھیلیاں دے سامنے جناب موبائلاں لے کے, اللہ دا نام منو, آ کے رب دی نماز بھی پڑھیا. مسیتاں دی الماریاں قرآن پہ جے, سال گزر گیا کسی نے قرآن نو کھولیا نہیں. اور آپ جنہیں بیٹھے ہیں سوائے چند بابیاں تو قرآن کھول کے پڑھ دے کون ہے یار. قرآن بھی کھول کے پڑھیا کرو. کیا میں امید کراں کہ قرآن بھی پڑھاں گے؟ اچھا کئیوں نے ہاتھ نہیں چکے بھی مولوی کہڑے پاسے ٹور پہ ہے.
اللہ کا نام منو, نماز بھی پڑھنی ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے, حلال کمانا ہے, حلال کھانا ہے. سمجھ آ رہی؟ ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو انہاں دی خدمت کرنی ہے. جا رہی ہے اے تقریراں جے اس انداز دے نال ہون گیاں انشاءاللہ ساری طبیعت دے اندر فرق پیدا ہوئے گا. کیا میں امید کراں کہ سانوں یہ گلاں چیتے رہن گی. اللہ کریم تہاڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان کو بعد سننا واسطے ٹائم ہوئے گا, نماز پڑھ کے اس کو بعد